أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في القرآن. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ آمین. تعالیٰ اس میں جو آپ شوق رکھتے ہیں، ٹائم چینج ہو رہا ہے تو اس کی فکر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حضور میں عبادت کے طور پر لکھ لے. جتنی دیر ہم اس کا انتظار کرتے ہیں قرآن کی بات سیکھنے کی، سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کی اجر میں اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر کر دے اور ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کے قرآن کے جو علوم ہیں اس کو سیکھنے کے بعد سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ. تو میں نے میرے ہسبینڈ کی اسکیڈول کی وجہ سے ٹائم چینج کیا تھا، تو وہ ان کی اتنی لمبی میٹنگ آ گئی کہ پھر وہ ہم کھانا نہیں کھا سکے ابھی تک. تو میں نے کہا میں تو جا رہی ہوں، آپ پھر ابھی بھی نہیں کھایا ہوا آپ نے؟ جی نہیں، آپ شام ان کو کو ہی کھلا کھاتے ہیں. لینا کھانا. نہیں ہم شام کو ہی کھاتے ہیں اور وہ اٹس فائن. وہ الحمدللہ. اچھا جی، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ہماری جو کچھ پیارے پیارے اسٹوڈنٹس ہیں نا مارننگ والے، وہ شام کو شفٹ ہو گئے ہیں تو شفٹ ہوئی انشاءاللہ صبح میں. ہاں کبھی کبھار. سبیہ پتہ صبح بھی آتی ہے نا، تو میں جو لوگ جاب صبح جنہوں نے چھوڑ دیا مطلب جو ان کو ٹائم یہ والا سوٹ کرتا ہے. نہیں، دونوں ٹائم سوٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں تو جاب پہ ہوں اور اس لیے چیٹنگ کر رہی ہوں. نہیں یہ تو چیٹنگ نہیں، شاید الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو سب انشاءاللہ، کو ہاں، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ تو میں سن سکتی ہوں آرام سے. ٹھیک. جی الحمدللہ. انشاءاللہ. میں بھی صبح کی میں ہی رکھوں گی، بس یہ کچھ کبھی کبھی جب مجھے اچھا آنا پڑتا ہے بیٹے کی دفتر تب ٹھیک جو ہے. ہے شام کی کلاس. اور میں باقی یہ سب دونوں ہی خیریت؟ رکھوں گی. دونوں رکھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ کا ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس جوڑے رکھے، جس طرح کی بھی آمین. جتنی بھی توفیق ہے اللہ تعالیٰ. چلے ہم جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لاسٹ ہم نے 81 سے 88 تک کیا تھا، رائٹ؟ تو جی 88 تک. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں. روبینہ آپ پڑھیں گی؟ جی یہ شروع کروں گی یہاں سے فقاتل سے، رائٹ؟ 84 سے 88. 84 سے. جی 84 سے، سوری میں نے جی 84 سے. فقاتل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم قاتل فی اللہ سبیل اللہ. الرحمن الرحیم. فقاتل تو جنگ کیجیے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا تکلفو نہیں آپ مکلف بنائے گے، الا مگر نفس کا اپنے نفس کے، وحریدی اور ابھاریے المؤمنین مومنوں کو، عسى اللہ امید ہے اللہ، ان کے یکفا وہ روک دے، یکفا وہ روک دے، بأسا جنگ، الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، واللہ اور اللہ اشد زیادہ سخت ہے، بأسن طاقت میں، و اشد
اور زیادہ سخت ہے تنقیلا عبرتناک سزا دینے میں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی غوثیہ آنٹی آپ پڑھیں ٹھیک گے؟ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع، اور جو کہ سفارش کرے گا، شفاعتن حسنتن، اچھی سفارش اچھی، یقل لہو، ہوگا اس کے لیے، نصیبن، ایک حصہ، منہا، اس میں سے۔ ومن یشفع، اور جو کہ سفارش کرے گا، شفاعتن سیئتن، سفارش بری، یقل لہو، ہوگا اس کے لیے کفل منہا، ایک حصہ اس میں سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، اللہ کلی شیء مقیتا، اللہ پر کلی ہر ایک شیء چیز، مقیتا نگران، اور اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ ٹھیک ہے، عفت آنٹی آپ پڑھیں گی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا، اور جب، ہوئی تو ہوں، یہ پیش ہے مجھے تم نظر نہیں آ رہا۔ ہوئی ہوئی تم ہوئی ہوئی تم، اچھا، ہوئی تم دعا دیے جو دیتا ہے، ہی یاتیم، کوئی دعا، فہیو، تو تم دعا دو، بھی احسنا، زیادہ بہتر، اچھی اس سے، منہا، اس سے، او، یا ردو، یا لٹا دو اسی کو، دعا جو وہ آپ کو دے۔ ان اللہ، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، اللہ کلی، ہر چیز کے اوپر، شعین، ہر چیز کے اوپر، حسیبہ، ہر چیز کا حساب لینے والا۔ ٹھیک ہے، اللہ اوپر کل ہر اور شیئی چیز۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ جی سمینہ؟ جی، اللہ اللہ، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، لا یجمعنکم، اور البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں، الی یوم، طرف دن کے، القیامہ، قیامت کے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی اس میں، ومن، اور کون، اصدقو اصدقو زیادہ سچا ہے زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، حدیثہ، بات میں۔ بارک اللہ آگے فیکم۔ پڑھو۔ نہیں ابھی سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیما آپ پڑھ سکتے ہیں؟ اور کوئی پڑھ سکتا ہے تو بتائیں۔ میں پڑھ سکتی ہوں کشور۔ چلیں کشور آپ السلام پڑھ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فما، تو کیا ہے، لکم، نہیں، فی، لکم تمہیں، لکم، نہیں، تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فآتینی، فئتین، دو، فئتین، فئتین، دو گروہ ہو گئے، واللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، الٹا پھیر دیا انہیں، بیما، بوجہ اس کے جو، کسبو، انہوں نے کمائی کی، تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان، کہ، دو، تم ہدایت دو، من، اس کو جسے، عدل پڑھو نا، عدل، ٹھیک ہے، گمراہ عداللہ کر پڑھ دیا، لیجیے۔ عدل، گمراہ کر دیا، اللہ نے، ومن، اور جس سے، یدللی، گمراہ کر دے، اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ بارک اللہ فیک، الحمد للہ۔ اب دیکھیں جیسے یہ ید للہ ہے، گرامر کی چھوٹی سی بات ہے، میں اگر بتا دیتی ہوں آپ کو سمجھ نہ بھی آئے کوئی بات نہیں۔ یہ جو ید لل کے نیچے زیر ہے نا، یہ اللہ کے لیے جوڑنے کے لیے یہ ساتھ لگی ہے، لیکن اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ ورڈ آتا اکیلا تو ید لل ہوتا۔ عدلہ جو ہے وہ اچھا، وزن ہی یہی ہے، عدلہ، ٹھیک ہے، وہ وزن ہی ہے، اس کو آپ پورا پڑھیں۔ تو سم ٹائمز میں کہتی ہوں نا اس کو ایسے پڑھیں ید لیل، تو وہ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ وہ ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کے بغیر، پڑھنے کے بجائے۔ جیسے عدلہ ہی پڑھیں گے، عدل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اور آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اللہ کے اوپر اگر پیش ہو تو اس کا جی، میننگ ڈفرینٹ ہے، کہ اور وہ اللہ کے کام اوپر کرنے پیش والا نہیں۔ اللہ ہے، اچھا، وہ فاعل ہوگا. کل فاعل مرفوع، مرفوع کیا ہوتا ہے؟ پیش. ٹھیک ہے، دمہ کو کہتے ہیں پیش کو. تو جو بھی فاعل ہوگا نا اس کے اوپر آخری جو حرکت ہوگی نا، آخری حرکت کو اعراب کہتے ہیں اس کو. تو ویسے تو یہ زبر زیر پیش بھی ہے لیکن یہ کاؤنٹ نہیں کرتی. اعراب کس میں، عربی میں کس میں کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ لاسٹ حرکہ ہوتی ہے. جیسے اللہ ہے تو اللہ ہو گیا یعنی اللہ گمراہ کر دے. ٹھیک ہے، لیکن اگر دیکھیں کوئی اور کسی اور جگہ دیکھتے ہیں، فی سبیل اللہ، نہیں اچھا یہ تو اور آ جاتا وجہ من اللہ، ہے. جی من اللہ اوپر اس کے ایک لائن اوپر، من اللہ. نہیں نہیں نہیں، اچھا ان اللہ بھی نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو اپروپریٹ نکال کے، اسما یہ ان اللہ جو ہے اس کی جو ان زبر ہے نا، اللہ ہے اللہ نا، کے اوپر دیکھیں زبر ہے۔ وہ تو انا ان کی وجہ سے آیا ہوا ہے نا۔ جی میں اس لیے نہیں بتایا، آپ لوگ ہاں وہ کنفیوز انا ہوں گے. کا، وہ ہاں انا کی ٹھیک ہے وجہ سے اللہ پہ ٹھیک ہے زبر ٹھیک آئی ہے، فاعل اللہ ہے، وہ ہی ہے. انا کا زبر ٹھیک ہے، ہے، ہاں میں ٹھیک ہے اس لیے وہ کوئی اس کی۔ پراپر ورڈ ڈھونڈ رہی ہوں کہ مجھے نظر آ جائے تو میں آپ کو. اللہ سبیل اللہ، فی کی وجہ سے سبیل اور سبیل للہ، اور یہ ہے جو ہے زیر جو ہے یہ فی کی وجہ سے آئی ہے. میں آپ کو کوئی اس کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، یہ اصل اللہ وہ دیکھ لیجیے اس سے اگلی لائن میں نا، جی کس جگہ آیت نمبر اصل بتائیں؟ اللہ اسی کے بعد جو آپ پڑھ رہی تھی نا، آیت یہ اصل یہ اللہ، والا دیکھیے یہ تو اصل اللہ اللہ۔ ہے نا، یعنی امید ہے ہاں اللہ کرے گا. ہاں جی، تو جب اللہ کے نہیں، اوپر زبر آیت آئے گی نمبر نا، 7۔ اچھا آپ زبر والا ڈھونڈ رہی ہیں؟ جی میں اچھا زبر والا ڈھونڈ رہی ہوں، اچھا، کہیں آپ کو زیر نظر آ والا نہیں ڈھونڈ رہی، ایک ہے پھر آیت مفعول ہو جائے گا۔ جی وہ کدھر ہے؟ کوئی ڈھونڈ، کوئی ایگزامپل نظر چلے آ آگے آ جائے گی 79 کہیں میں جب ہم زیر ہے پڑھیں گے۔ جیسے اللہ پہ، 79؟ 79 میں وقفہ باللہ تو زیر ہے اس جگہ اچھا میں۔ زیر یہ ہے، بلا جو نا یہ زبر والا ایگزامپل کوئی اس کی نہیں نہیں تھی اچھا کیونکہ وہ بی کی ہے۔ یہ تو آسما ایک نہیں نہیں بالکل ایک اسٹاپ، 70 ایک سوال 80 میں پہلے ایک ہے، ختم ہونے دیں. ایک 80 میں ہے فقط عطا 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 اللہ، یہ اللہ، زبر ہے ان پہ، عطا اللہ۔ ہم، ہاں بالکل ٹھیک ایگزامپل ہے. ٹھیک، ہاں عطا اللہ، ہاں عطا اللہ، ہاں ہے کہ زبر آ ہاں، گئی، اس نے اطاعت کی اللہ جی، کی، اللہ یعنی کی اس نے وہ کرنے والا کوئی اور ہے، اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ. مفعول ہو گیا۔ تو یہاں پہ جب جی منصوب آتا ہے، اچھا یہ جو زبر ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں منصوب، مجھ کے نصب نصبی حالت اس کو کہتے ہیں. نصب، عربی میں نام ہے، جیسے ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں زبر ہے. تو جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو وہ اللہ کام نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اور اللہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ فاعل اللہ نہیں ہے، ڈوئر نہیں ہے. ٹھیک ہے تو مفعول ہو جائے گا نا یہاں پہ کہ جی، اللہ کوئی تعالیٰ اور مفعول۔ کام کر رہا ہے اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے، تو کرنے والا تو کوئی انسان ہوگا نا. سمجھ آ گئی؟ جی یہ جو بلّہ ہے نا یہ اس کی اگزامپل نہیں ہے، وہ بی کی وجہ سے با کا تا فعلی حتی ان یہ جو ہے نا حرف جر ہوتے ہیں، جس کسی بھی ورڈ کے اچھا ساتھ آتے ہیں وہ اپنے ورڈ کے اعراب اس کو زیر دے دیتے ہیں، تو وہ اس کا ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، کافی ہے اللہ گواہ. اللہ ایکچولی مرفوع ہی تھا، یا اب آپ ڈیپ گرامر میں جا رہے ہیں، اللہ مرفوع ہی تھا کیونکہ ہم ترجمہ دیکھیں، آپ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. اللہ گواہ کافی ہے، تو یعنی کرنے والا تو اللہ ہے تو وہ تو پیش ہونی چاہیے اس پر، لیکن زیر کس کی وجہ بالکل، سے؟ یہ با کی وجہ سے. باقی پچیس جیسے انا میں ہم نے پڑھا تو انا کی وجہ سے زبر آ گئی، ان اللہ. ہم نے اچھا کبھی پڑھا ان اللہ؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں وہ نہیں ہو سکتا. نہیں ان دا بھی جو ہے وہ من کی وجہ سے، ان دل ہی، یہ ہی جو ہے من کی وجہ سے. بی کا تافا تلیمن، یہ جو ان ہے نا یہ سب حروف جر ہے، یعنی جر مین زیر دے دیتے ہیں. تین ورڈز ہیں پتہ، لائک مرفوع، اور مرفوع حالت، نسبی حالت اور جری حالت. مرفوع کہتے ہیں پیش کو، نسبی حالت کہتے ہیں زبر کو، اور جری حالت کہتے ہیں زیر کو. جو باقی لوگ بالکل لے میں نے نا ان کو کنفیوز ہو رہے ہوں گے، I'm sorry اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جا رہی ہوں تو، لیکن اچھا ہر ورڈ جو ہے قرآن اچھا میں جب گرامر کے تھرو بنتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی اس کی وہ ہوتی ہے ریزن، وہ اصل کیا تھا، جی پچھلے کسی ورڈ کی وجہ سے زبر زیر چینج ہوئی یا کس طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سمیرہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ جو میں نے ان کی بات روک دی، یہ پوری. نہیں نہیں میں نے یہی آپ کو بتانا تھا، فقط عطا اللہ، یہ یا جی مرفوع ہو رہا ٹھیک ہے ہے نا، جی زبر آ رہی ہے اللہ پہ، تو میں نے یہ یہ بات بالکل بتائی صحیح تھی۔ اگزامپل ٹھیک آپ نے ڈھونڈی.
ٹھیک ہے، اطاع اللہ، اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور کوئی وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ، بے شک اللہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس کو نہیں کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ آپ دیکھیں، کیونکہ جو گرامیٹیرین انہوں نے اس لحاظ سے ترجمہ۔ چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، ہماری پوری ہو گئی تھی آیتیں، ٹھیک ہے، ہم نے 88 تک ہو گئی، 83 سے 88، ٹھیک ہے، 84 سے 88 او 84 سے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں مجھے کب یہ میری نمبرز کوئی ٹھیک بات نہیں، I'm very کوئی bad at بات numbers۔ نہیں۔ اچھا جی، اچھی سفارش کیا ہے؟ آپ ذرا جلدی سے کوئکلی بتا دیں، ہمارا ٹائم اوپر چلا جائے گا۔ من یشفع شفاعت، اچھی جی سفارش یہ کہ اچھی کسی نے، جی چلے آپ بتائیں۔ چلیں بتائیں، نہیں مینا بتائیں بتائیے۔ جی، اچھی سفارش یہ ہے کہ اگر اچھی سفارش ہوگی تو ایک حصہ اس کو بھی ملے گا، کہ اگر آپ کسی کو بھی اچھے کام کے لیے بتاتے ہیں تو اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن وہ دیکھیے ایک میں آپ حصہ اس بندے کو بھی ملے گا جو اچھی سفارش کرے گا، تو کیا بری اچھے کسی سفارش کا کام، بھی حصہ ملے گا؟ اس کا بھی حصہ ملے گا۔ اگر برا کام کسی کو فار آپ ایگزامپل، برے کام کے لیے کہیں گے، فرض کریں کہ آپ کسی بری جگہ پر کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ ادھر جاؤ تو وہ چلا جاتا ہے، تو آپ خود نہیں گئے لیکن آپ اس کو بھیج رہے ہیں، تو اس کا ٹھیک ایک حصہ جو برائی ہے وہ آپ کو بھی ملے ٹھیک ہے، اور کوئی ایگزامپل بری سفارش کی؟ اس میں اگر کوئی ایک بندہ اس کا اہل نہیں ہوگا جی ایک یہ بھی اور ہے اس کے کہ جب لیے ہم رشوت دے کے نااہل لوگوں کو، ہم کو پتہ نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تؤدی الامانات الی اہلھا، ان کے جو اہل ہیں اس کو ہی دیں، کیونکہ وہ رانگ جگہ پہ آ جائے گا۔ ایک حابیل قابیل کا قصہ ہے، کیونکہ جی میں یہی جس نے کہنے لگی قتل تھی۔ کیا تھا وہ رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے ایک حصہ اس کو ملتا رہے، کیونکہ ہی اسٹارٹیڈ اٹ۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے بدعت، دین کے میں جی نیکی کے نام پہ کوئی نئی شروع کی جانے والی چیز جس کی سنت میں قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ نیکی کا کام جو ہے وہ غلط راہ کی طرف لے جا رہا ہے اور سمجھ کے فالو کرے، تو وہ بدعت جو ہے اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، پھر جو شروع کرنے والا ہے وہ اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ تو ہم نے بہت کیئرفل رہنا ہے اور نہ ہی اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کا جواب دینا چاہیے، بس اتنا ہی جتنا کہہ دیا گیا اتنا ٹھیک ہے، نہیں، اس سے بہتر دینا چاہیے۔ زیادہ بہتر، بہتر بہتر اس سے جواب اگر وہ ٹھیک ہے، نہیں جیسے کر سکیں تو ٹھیک کم ہے، السلام از کم علیکم ہے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر 10 نہیں کیا برکاتہ کی، اور 10 نہیں کیا تو 30۔ جو سلام کرنے والا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو سلام کرے گا جواب دے گا پھر رحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 نیکیاں، اور تو جو اس کی بھی پہل کر 30 رہا ہی ہے ہو تو اس جائیں کو 30 نیکیاں ملیں گی، گی۔ جی جواب میں صرف وعلیکم کرتا ہے 10 ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ ساری پچھلی باتیں کر کے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کریں گے؟ کیا امپورٹنس ہے اس کی؟ مطلب کیونکہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا دوبارہ اور فائن، سب کا حساب کتاب ہوگا، حساب کے لیے، ٹھیک ہے، حساب یہ کے لیے۔ پیچھے جو حکم احکام دیے جا رہے ہیں نا، یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، ٹھیک، تو وہ کس لیے ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حساب رکھ رہا ہے دنیا میں، آخرت میں جو رجسٹرز کھلیں گے پھر بندہ پشیمان ہوگا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو کیوں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہے۔ منافقین کے بارے میں مومنوں کے دو گروہ کون سے ہو گئے تھے؟ دو ڈیفرنٹ اوپینین تھے، کس بارے میں؟ کوئی ایک بڑا پریسائز جواب دیجیے کیونکہ ہم ٹائم اوپر جا رہے میں بتاؤں ہیں جی۔ اگر مجھے جو سمجھ آئی۔ ایک تو منافقین کے وہ لوگ بارے میں تھے دو گروہ۔ جو آئے تو تھے وہاں سے، مطلب اپنے دلوں سے تو اسلام نہیں لیکن منہ سے اسلام مدینہ تک آئے تھے، لیکن پھر واپس چلے گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ اور ایک وہ ہو تھے گئے جو مدینہ میں آئے تھے اور جب جنگ کے لیے جانے لگے تھے تو وہ وہاں سے پھر واپس آ نہیں، آپ میرا کوشچن نہیں گئے۔ سمجھی، آپ وہ منافقین کی جی ٹائپس بتا رہی ہیں، میں پوچھ رہی جی جی ہوں مومنوں کے دو اوپینینز کیا تھے؟ ہاں ہاں، مومنہ کے دو اوپینین ایک میں تو بتاؤں؟ اچھا جی اب آپ مجھے ان کو موقع دیں جی۔ چلنا ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، نہیں نہیں، یہ غوثیان تھے، آپ بتائیے۔ اچھا ٹھیک۔ وہ یہ تھا کہ مومنوں کے دو گروپ اس طرح ہو گئے تھے کہ جب لڑنے کا وقت آیا لڑائی کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے اپوزٹ لوگ ہیں ان میں تو کئی کلمہ گو ہیں، تو ہم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے لڑائی کیسے کریں، ان کو کیوں ماریں۔ اور ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا کہ جب وہ مرتد ہو گئے ہیں
تو مطلب اب وہ ان کے مخالف لوگوں سے جا ملے ہیں تو ہمیں ان سے ہمارا لڑائی کرنا ٹھیک اچھا، ہے. ایک میری بات سنیں، وہ مرتد نہیں ہوئے تھے، مومنوں کا کانفلکٹ یہی تھا کہ وہ ابھی بھی اچھا کلمہ پڑھتے تھے۔ ہاں جی. اچھا منافقین جو کلمہ تھے، پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. دیکھیں اچھا. اب اس کو میں کلیئرلی چھوٹے سی 2 ورڈز میں بتا دیتی ہوں، 2 ہوں، سینٹنسز میں۔ ہوں، کچھ منافقین جو تھے وہ کیا ہوا کہ مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اسلام قبول کیا، ان کو سوٹ نہیں کیا، ان کو اچھا نہیں لگا، وہ جی. واپس چلے گئے، ہم مکہ جا رہے ہیں۔ ایک تو ہجرت ریورس کی، اس کا ثواب۔ اب جب مکہ گئے تو مکہ میں جب انہوں نے، مکہ والوں نے فائٹ کی، جنگ کی مومنوں کے ساتھ، تو وہ بجائے مومنوں کا ساتھ دینے کے وہ کافروں کی طرف سے لڑے، مومنوں کے خلاف۔ اب جب وہ لڑ رہے تھے، جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، تو جہاں کے جو مدینہ والے مومن تھے، سچے خالص مومن، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مار سکتے، یہ تو کلمہ گو ہیں۔ دوسرے جو تھے وہ کہتے تھے کلمہ گو تو ہے لیکن یہ ہر کام صرف کلمہ منہ سے پڑا ہے، ہر کام دین کے خلاف کر رہے ہیں، ہم سے جنگ کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں ضرور مارنا ہے۔ یہ 2 اوپینین تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بالکل کنفیوز نہ ہو، ان کو آپ نے ماننا ہے کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جی. کہ منہ صرف کہنا تو نہیں نا ہوتا، عمل بھی ہوتا ہے نا، ہوں. تو وہ نہیں۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ الٹے پھر گئے تھے، ایک تو ہجرت ریورس کی اور جاتے ہی پھر جو دین کو بھی، ان کو دین کی وہ جو کور ہے وہی ختم کر دی نا، مسلمانوں سے ہمدردی، اور وہ یا تو وہ کنارہ کش ہو جاتی۔ آگے دیکھیں گے آپ ٹائپس کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے مختلف راہ اپنائی، اگر جنگ کا سینیریو پیش آیا تو انشاءاللہ یہیں پہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ اب وہ باقی کس طرح کے منافق تھے۔ ایک تو مومنوں کے اوپینین تھے نا، وہ ان منافقوں کے بارے میں جو مکہ واپس چلے گئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں سے مل کر جنگ کر رہے تھے۔ ایک تو وہ گروپ ہو گیا، ٹھیک ہے، گیون یہ گروپ نمبر 1 ہو گیا۔ ودو وہ دل سے چاہتے ہیں، واگ دال دال، ود محبت کو کہتے ہیں، لو کے کاش، تک فرونا تم کفر کرو، کما جیسے کہ کفر انہوں نے کفر کیا، جیسے وہ خود پھر گیا، وہ چاہتے کہ تم بھی ایسے کرو مومنوں کو۔ فتکونون تو تم ہو جاؤ گے، سواء برابر، فلا تو نہ تتخذو تم بناؤ، اخذا سے ہے حمزہ خواہ اخذا، تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو اصل میں جو دل سے کافر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی دین کی طرف سے پھر جاؤ، وہ تمہیں آر دلائیں گے، دیکھو تم کیا ملا تمہیں مسلمان ہو کے، تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ہر دنیا کی چیز چھوڑنی پڑی، رشتے چھوڑنے پڑے، مال دولت چھوڑنا پڑا، یہاں کہ تم بیمار ہو گئے۔ مدینہ کی آب و ہوا بہت لوگوں کو راس نہیں آئی تھی، بخار آ گیا تھا، حضرت بلال، حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ بیمار تھے کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہر چیز ان کی جو اپنی وہاں پہ سیٹلمنٹ تھی مکہ میں، حضرت ابو بکر صدیق واز ویری ایفلوئنٹ اوور دیر، ہر چیز وہ چھوڑ کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو سراسر تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ان کو یہ ہر طرح سے آڑ دلاتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح واپس آ جاؤ، چھوڑو یہ کیا تم نے نیا وہ کیا، اچھے بھلے ہم سکون سے رہ رہے تھے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا وہ چاہتے تم بھی کفر کرو، تو تم پھر برابر ہو جاؤ گے ان کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وارن کرے ان کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ دل سے تمہیں چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ۔ ٹھیک، اب اگر اچھا، کب تک دوست نہیں بنانا؟ حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ جب تک وہ ہجرت کر کے واپس نہیں آ جاتے نا، کچھ منافق تو ادھر بھی تھے نا، مکہ میں ہی تھے، کچھ منافق ہر جگہ تھے، مدینہ میں بھی تھے، مکہ میں بھی تھے، بہت ساری جگہ پہ وہ اس طرح تھا، لیکن ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ معاملے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہجرت کر جائیں اللہ کی راہ میں، جو مکہ کا وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنی کمفرٹ کی جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے دین کو خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو کس قدر اٹراسٹیز ان کو سہنی پڑی تھی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ حتیٰ کہ وہ ہجرت کر جائیں۔ تو اس زمانے میں جیسے نماز شرط تھی نا، مومن اور منافق کے درمیان شرط، اور منافق نہ اس ڈر سے کہ لوگ مجھے منافق نہ سمجھیں تو وہ نماز ضرور پڑھتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح یہ ہجرت، کچھ ٹیسٹ تھے انیشل اسٹیجز میں مسلمانوں کے، وہ انہوں نے پوری طرح آگ کے دریا پار کرنے تھے، ہجرت ان میں سے ایک تھی۔ فَإِن پھر اگر تولوا، وہ منہ موڑ جائیں، فَخُذُوهُمْ تو پکڑے انہیں، وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کر دو۔
अब उन पे कोई मर्जी नहीं है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट यू, दे आर नॉट मुस्लिम, दे वांट यू टू बी काफिर टू। हैसु जहां कहीं भी वजद तुम पाओ उनको, जहां कहीं भी वो मिले, अब तुम्हारे से किताल करने, जंग करने आए हैं, अब उनको कत्ल करना तुम पर जस्टिफाइड हो गया। ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे, आप देखिए कि ये आयत है और इसका आयत के अंदर एक वर्ड है, वाला तत्तखिजू मिनहुम औलिया, इनको तुम औलिया दोस्त ना बनाओ। तो अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात निकाल के कह रहे हो, कुछ लोग निकाल, देखो उन्होंने कहा है कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, है ना, काफिरों की बात हो रही है, तो हम्म, ना आयत का सही हम्म, मतलब समझा पाए, तो सही मतलब नहीं होगा कि इन काफिरों की बात हो रही है। अगर कॉन्टेक्स्ट से पीछे से चले तो ये तो उन मुनाफिकीन को, उनकी बात हो रही है जो वाकई मक्का लौट गए थे, और एक तरह से आप लोगों की बात से एक तरह से मुर्तद ही होना हुआ ना, कि दीन के साथ तो ना रहे, वो सिर्फ मुंह से ऊपर से ही कह रहे थे। अब कोई ऐसे कहे कि देखा काफिर मुसलमान, ये कुरान कहता है कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, दिली दोस्त ना बनाओ, ये बिल्कुल उनसे दोस्त नहीं रखना, नो। ये कुरान का मैसेज हो सकता है। कुरान तो कहता है अपने नेबर से भी 40 घर अपने आसपास जो है ना उसको उसको रखे, तो हमारे आसपास 40 मुसलमान लोगों के घर हैं। ठीक। तो नेबर का ख्याल, हमसाए का, इतने हकूक हैं, चाहे वो मोमिन है या नहीं हो। तो ये मतलब नहीं है इसका कि हमने एक बिल्कुल ही कंप्लीटली किसी काफिर को दोस्त नहीं बनाना। इन लोगों को जिनकी दुश्मनी वाज़ेह होगी और वो चाहते हैं कि तुम दीन से फिर जाओ, उन लोगों को दोस्त नहीं बनाना, हत्ता कि वो अपने इस जो मुंह से वो बोल रहे हैं कलमा, उस टेस्ट में पूरे उतर जाए, हिजरत उसकी शर्त है, हिजरत कर लें। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो ना करें, मुंह मोड़ जाए, नहीं मान रहे बात, और वो इस जो टेस्ट है उसको नहीं करे, तो फिर उन्हें कत्ल करो, पकड़ो, कत्ल करो जहां तुम पाओ। वाला तत्तखिजू, और फिर ना तुम बनाओ, मिनहुम उनमें से वलियन कोई दोस्त, वाला नसीरा और ना मददगार। वो ना आपकी मदद करेंगे, ना वक्त पड़ने पर हमेशा मुंह फेर जाएंगे, क्योंकि उनकी दिली हमदर्दियां किसी के साथ, देखिए आपका दिल जिसके साथ होता है ना, चाहे आप मुश्किल में पड़े हैं और किसी तरह कोई हालात नहीं भी आते, तो आप उनके खैर ख्वाह होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनका साथ दें अपने दोस्तों का। लेकिन अल्लाह ताला खोल के बता रहे हैं कि ये जो मुंह से उन्होंने कलमा पढ़ा है, असल में वो तुम्हारे कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, दोस्त नहीं है वो तुम्हारे। अच्छा, जब मदीना पे हमला हुआ तो ये नाम निहाद मुसलमान, वो जब भी होता था ना, तो ये जो मदीना में रहने वाले मुनाफिक भी थे ना, तो वो क्या होता जो गजवा अहजाब पे के था, कि वो बाहर से जो अहजाब थे भैया उनके साथ मिल जाते थे, कहते थे ये हमारी उनके साथ पुरानी एफिलिएशन है, मुसलमानों की वो जो जो दावे करते थे कि हम इनके साथ हैं, वो सब भूल जाते थे। तो अब जब जंग का मौका आया है, गजवा उहद के मौके पर, तो अब जो है मदीना की रियासत को बचाना मकसूद है। अब जो है ना, आपने इसको कत्ल करना, चाहे वो मुंह से इस्लाम ला रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं मुंह से कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अमल क्या उनका शो कर रहा है कि वो देयर अगेंस्ट यू, उन अहजाब के साथ, दुश्मनों के साथ जाके मिल गए हैं, या उहद में जिस तरह बिट्रे किया उन्होंने। तो जंग के मौके पर सिर्फ ये जो है फ़ाख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम, ये किसी आम मौके पर नहीं कि कहीं किसी मोड़ पे नजर आए और उनको आप पकड़ लें। ठीक है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट के साथ आयतों को समझना जरूरी है। अच्छा, सबीलिल्लाह हिजरत क्या है? युहाजिरु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में हिजरत किया है, बिलादे कुफर से बिलादे इस्लाम की तरफ जाना। आप जहाँ पे आपका दीन मजबूत महफूज नहीं है, जहाँ पे उसको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है, फिर वो फरिश्ते पूछते थे ना, क्यों नहीं तुमने हिजरत कर ली? वो कहते थे हम अपनी, जो काफिर ऐसे मर गए ना, उन्होंने तो कहा कि हमारे लिए दीन पर चलना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने नहीं किया। तो फरिश्ते उससे सवाल करेंगे, क्यों ना तुमने हिजरत कर ली, अल्लाह की जमीन तो इतनी बड़ी थी। हिजरत तो इसीलिए है ना कि दीन को बचाना मकसूद है। सो जो वो इस टेस्ट पे पूरा नहीं उतरते, इसका मतलब ईमान है ही नहीं, कमजोर, बेसिस बहुत कमजोर है, और बाकी चीजों की प्रायोरिटी उनके अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई कलमा पढ़कर भी मुसलमानों के दुश्मनों के साथ मिलकर जंग करे, तो इससे जंग करनी चाहिए। अच्छा, या ये हिजरत जो है मक्का से मदीना की भी तरफ हो सकती है, या मदीना से बाहर इलाकों की तरफ हिजरत भी हो सकती है, या ये हिजरत, ये छोटी सी ये बात भी है ना कि जब ओहद के टाइम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मदीना से बाहर जाके जंग की थी, तो एक बिलाद को छोड़ना था ना, तो ये भी हिजरत काउंट होगी। क्यों? इसमें नबी का हुक्म है, जब हुक्म नहीं माना तो वो फिर यानी एक छोड़ है ना, अपनी टेरिटरी, अपनी जो सेफ्टी जोन है उसको छोड़ के निकल रहे हैं, क्योंकि हुक्म आ गया। वो इस चीज को नहीं मान रहे, तो फिर ये टेस्ट में वो बुरी तरह फेल हो गए। ठीक है। अच्छा,
منافق بیسک کیا ریزن تھی؟ منافق جو ہے وہ قربانیوں کے لیے تیار نہیں تھے اسلام کی راہ میں. تو جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا کہ وہ ان کو یہ تو خیر بہت کبیرہ گناہ ہے، جنگ سے پھر جانا. جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، وہ 313 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے لیکن پھر واپس آ گئے. کچھ فضول ریزن بنا کے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ہم کہتے تھے اندر آ کے مدینہ میں جنگ کریں. سو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر. میٹر یہ کرتا ہے کہ میدان جنگ میں جب نکلنے کا حکم تھا، نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، یہ سب سے بڑا بٹریل تھا. سو دے آر ناٹ مسلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا الا الذین، یہ ایک کیٹیگری ہوگی. اچھا الا الذین، سوائے لوگوں کے یسلونا جو مل جاتے ہیں. واو صاد لام، وصل ملنے کو کہتے ہیں. جیسے اردو میں ہوتے ہیں وصل اور ہجر. ہجر چھوڑنا، جیسے یہ ہجر ہے، ٹھیک، ہجرت کرنا، ہجر چھوڑنا. حجر پتھر کو کہتے ہیں، ہجر چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو وصل ملنا. ٹھیک ہے. یہ اردو شاعری میں آپ کو بہت وصل اور ہجر کی اشعار ملتے ہیں، right؟ تو ہوں، وصل سے ہمیں سمجھ آتا ہوں، ہے ملنا. سوائے لوگوں کے جو جا ملتے ہیں، الا قوم بینکم و بینہم میثاق، اس قوم کی طرف جن کے درمیان، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق ہے، پختہ عہد ہے. وثقہ، واثق قاف، وثق پختہ عہد. اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پر دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حلف کھاتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ ہم آپ کا تھرو تھک اینڈ تھن ساتھ دیں گے، نو میٹر واٹ. اور مسلمان جو اسلامی شریعت کے آنے سے پہلے وہ ان کا پھر وراثت میں بھی حصہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان کی وراثت کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے ہر طرح سے. لیکن وراثت میں بعد میں حصہ ہم نے پڑھا کہ ان کو نہیں ملا. ہوں، اب یہ کچھ قبیلے جو تھے وہ ہے تو نان مسلم تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ الائز تھے. وہ انہوں نے حلف لیا ہوا تھا کہ ہم آپ ایک دوسرے کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. وی ول کو ایگزسٹ. یہ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کبھی جنگ نہیں کریں گے، اور ہم کسی اور کوئی اور جو آپ کے خلاف جنگ کر رہا ہوگا ہم اس کے ساتھ بھی نہیں ملیں گے. وائس ورسا، دونوں مسلمان بھی اور وہ بھی. تو جن قبیلوں کے ساتھ آپ معاہدہ ہے ان کے ساتھ وہ لوگ جا کے مل گئے ہیں. کچھ ایسے مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. او یا جا وہ آتے ہیں تمہارے پاس. حسرت، حسر ہوتے تنگ کرنا، حصار نہیں کہتے. ایک باؤنڈری نکال دی، باؤنڈری جب ڈال دی، ایک دیکھیے جس کی باؤنڈری نہیں ہوتی تو کھلا ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے اس میں. جب حصار ہو جاتا ہے تو وہ ایک چیز تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو لمیٹڈ چیز ہو جاتی ہے. وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہوئے صدورہم ان کے سینے. صدر، صدر، شرح صدر ہم کہتے ہیں نا، وَمَن يَشْرَحْ لِي صَدْرَهُ، اور ربی یسر وہ رب اشرح لی صدری ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تو صدر سینے کو کہتے ہیں. وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہوئے سینے ان کے، یہ کہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے. او یقاتلوا قومہم، یا وہ جنگ کریں اپنی قوم سے. اچھا ایک گروپ آف پیپل یہ ہے کہ وہ جا کے، اب جب جنگ کا ٹائم آیا ہے تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ چوز کیا کیونکہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جا کے مسلمانوں کے جو خلاف کافر ہیں ان کے ساتھ جا کے مل گئے. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، پیس ٹریٹی ہے، ان کے ساتھ جا کے مل گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ آپ کے ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. ہمارا سینہ تنگ ہوتا ہے جنگ کے ورڈ سے. وہ پیسفل رہنا چاہتے ہیں. اس سینیریو میں اگر وہ جنگ سے انکار کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اچھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، سلط مسلط کر دینا، اردو میں بھی کہتے ہیں غالب آ جانا، یعنی اوپر ٹھونس دیتا، علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ البتہ ضرور جنگ کرتے تم سے. اگر اب وہ یہ نہیں کہ وہ ابیلٹی نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عرب کے جو قبائل بڑے بہادر ہوتے تھے اور بڑی جنگیں کرتے تھے، لیکن ڈیو ٹو دیر ایمان یا کوئی بھی ریزن ان کو روک رہی ہے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں سے نہیں کرنا چاہتے اور مسلمان کے ساتھ مل کر کسی اور سے بھی نہیں کرنا چاہتے. ایک انہوں نے پیسفل رائے اختیار کی ہے. اگر اللہ چاہتا تو انہیں مسلط کر دیتا آپ پر، پھر وہ ضرور جنگ کرتے. یعنی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے جو چاہا کیا. فَإِن، پھر اگر اعتزلوکم، اگر وہ الگ رہیں تم سے. ازل، عین زائی لام، ازل ہوتا ہے الگ، الگ رہنا. ٹھیک ہے، اگر وہ کنارہ کش ہونا. ٹھیک ہے، اگر وہ الگ رہیں تم سے، فلم تو نہ یقاتلوکم، وہ جنگ کریں تم سے. اگر دیکھیں انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن وہ جنگ بھی نہیں کر رہے آپ سے. وَأَلْقَوْا، اور ڈالے الیکم تمہاری طرف، السلام، سلامتی، صلح کو. وہ پیسفل نیشن کے ساتھ مل کے جن کے ساتھ آپ کا پیس ٹریٹی ہے،
वो आप सिर्फ सुलह का पैगाम देते हैं, कहते हैं ना हम जंग में शामिल ही नहीं होते, किनारा कश हो गए, वी आर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल पार्टी पे तो नहीं हम जाके जंग कर सकते ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर इन लोगों पे क्या हुक्म है, फमा जअलल्लाहु, तो नहीं बनाया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, सबीला कोई रास्ता। अब तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि जाके तुम उनको जंग करो। पीछे देखिए क्या कहा था कि जिन्होंने ये काम किया, हिजरत नहीं की, और जो मुसलमानों के खिलाफ करके कुफर किया, और तुम्हें भी ऐसे चाहते हैं, उनके साथ तो जंग का मौका है, तो जहां पे भी मिले उनको आपने कत्ल करना है, किताल उनसे फर्ज है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पीस का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोई वो दलील नहीं रखी, अब तुम्हारे उनकी हुज्जत तमाम होगी, आप उन पर अटैक नहीं कर सकते। ये रूल्स ऑफ वॉर है। वॉर कोई ऐसे कोई कोई ऐसी अंधाधुंध चीज नहीं है, उसके अंदर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। दीन इस्लाम ने एक तरीके से जंग को वो जारी किया, कभी भी वो सिविलियन टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। औरतों, बच्चों और ज़ईफों की हिफाजत का हुक्म दिया, दरख्तों को नहीं काटना, ठीक है, माल माल डिस्ट्रॉय नहीं करना, लोगों की आर्म सिविलाइजेशन में कॉम्बैट 101, 101 कॉम्बैट में आपने लड़ना है, ये मुसलमान की जंग का तरीका है। और जो काफिर की जंग क्या क्या तरीका है, अच्छा हम उनके सिविलियन टारगेट, आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, सिविलियन टारगेट्स को हिट करेंगे, वी आर गोइंग टू कारपेट बॉम्ब देम। तो ये एक मुसलमान का तरीका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रही हूँ, आप सब भी देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि एक कंट्री है जो अभी भी इस्लाम के इस तरीके पर चल रहा है। जस्टिफाई होती है अगर वो किसी सिविलियन टारगेट पे करता है, इसलिए कि वो उन्होंने एग्जैक्टली उस सिविलियन टारगेट पे उनके कंट्री में हमला किया होता है, तो वो करते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी ने आपको पीस दिया, आम जो इनोसेंट शहरी है उनको जाके आपने मार, या जो न्यूट्रल हो गए हैं, जो आपसे जंग नहीं करते, आपने उनके साथ जंग नहीं करते। सताजीदूना, अच्छा, अम, अच्छा चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। सतजिदूना, सा अनकरीब ता तुम, वजदा इसका रूट वर्ड है वाव जीम दाल, और वाव नून जमा के लिए, अनकरीब तुम पाओगे, आखरीना कुछ दूसरों को, युरीदूना वो चाहते हैं, अय्यमनूकुम कि वो अमन में रहे तुमसे। अच्छा, ये एक फोर्थ कैटेगरी, एक कैटेगरी थी हिजरत करके आए, वापस हिजरत करके चले गए, आप मुसलमान के साथ जंग कर रहे हैं काफिरों के साथ मिलके। एक कैटेगरी ये है कि जो जिनके साथ आपका पीस ट्रीटी है उनके साथ जाके मिलेंगे। एक कैटेगरी ये है कि वो कह रहे हैं कि अनकरीब तुम कुछ लोगों को जब पाओगे, वो युरीदूना वो चाहते हैं, अन यामनुकुम कि वो अमन में रहे तुमसे, वो यामनु और अमन रहे में अपनी कौम से भी। अच्छा, मुंह से तो वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ भी नहीं जंग करना चाहते और अपनी कौम के साथ भी नहीं मिलके आपके साथ आपके खिलाफ जंग करना चाहते, ठीक है, मुंह से ये कह रहे हैं। लेकिन कुल्लमा, जब कभी रुद्दू वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती, फितना की तरफ, और किसूफिया, रकसा होता है उल्टा फिर जाना, यानी अपसाइड डाउन, जैसे किसी ना एक ग्लास है उसको आपने उल्टा रख दिया, अपसाइड डाउन हो गया, तो उनकी अक्ल मारी गई है, बिल्कुल ही जो फितना पड़ता है, तो जो उन्होंने पहले कहा होता है कंप्लीट 180 टर्न ले लेते हैं उससे, वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं ना कि हम अमन में रहना चाहते हैं, आपसे भी अपनी कौम से भी। तो फितने का जब टाइम आता है, टेस्ट और टर्माइल आता है, उस टाइम वो बिल्कुल फिर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन फिर अगर लम ना या तजिलुकुम, अजल, अजल वही है ना, किनारा कश होना, अगर वो अलग रहे तुमसे, ना अलग रहे, ठीक है, लम है ना अलग रहे, वो युल को और ना डाले, इले को, ये लम जो है ना आगे तीन वर्ड्स पे यूज हो रहा है, या तजिलु को, वयुल को, वयकुफु, ठीक, इन तीनों, वयुल को ना वो डाले, इले को तुम्हारी तरफ, अस्सलाम सुलह को, वयकुफु, कफ से है ना, कफ क्या होता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द शर्ट होता है, जो है स्लीव का, वो कफ रोकने वाली, कि यहाँ पे कपड़ा बस खत्म हो गया और उसके बाद हैंड शुरू हो गया, कफ को वैसे भी कहते हैं ना, कुफ आइदियकुम, रोकना, ना वो रोके ऐदियहुम, वो अपने हाथों को, फखुज़ूहुम, फिर पकड़ लो उन्हें, वक़तलूहुम और कत्ल करो उन्हें, हैसु जहाँ कहीं पर सकिफ्तमुहु, सकफ़ भी वही पाना होता है, वजह जैसे होता है, एक अनदर वर्ड है उसके लिए, तुम जहाँ भी उनको पाओ उनके साथ जंग करो। उलाइकुम, यही लोग हैं जो अल्लाह बनाया हमने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैकुम अलैहिम उन पर, सुल्तान मुबीना, सुल्तान गलबा, मुबीना वाजिया। सुल्तान क्या होता है, एक जो किसी कौम का सुल्तान होता है, तो वो बादशाह होता है, वो गालिब होता है, उसकी राय सब पे गालिब होती है, वो जो कहता है वो होता है, और वो बादशाह होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो करेगा, यानी सुल्तान गलबे के तौर पे यहाँ पे।
اور دلیل پہ بھی یہاں پہ یوز ہوتا ہے کہ اب یہاں آپ کے اوپر دلیل پکی ہو گئی کہ اب آپ نے ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی بات جو وہ کہہ رہے تھے اس کا پاس نہیں رکھا. پچھلے لوگوں نے اپنی بات کا پاس رکھا تھا. ٹھیک ہے. جنگ اگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی کیپیبل تھے، جنگ کر سکتے تھے. اللہ کہتا ہے نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. وہ اگر اللہ چاہتے تو وہ بھی جنگ کر سکتے تھے آپ سے، لیکن دے چوز ٹو اسٹے نیوٹرل. دے چوز ٹو اسٹے نیوٹرل، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے آپ نے جنگ نہیں کرنی. لیکن جو یہ منہ سے کہتے ہیں اور پھر الٹ جاتے ہیں، پھر جنگ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے اوپر کوئی حجت باقی نہیں رہ سکتی. تمہارے پر دلیل قائم ہو گئی ہے کہ اب تم ان سے جنگ کرو جب وہ جنگ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اب اسٹریٹ میں مل رہے ہیں تو آپ ان کو قتل کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہے بات. بات یہ ہے کہ کیونکہ جنگ کی سینیریو کی بات ہوتی ہے، عہد کی بات ہوئی. ایگزامپٹ کون لوگ ہیں؟ جو تم سے نہ لڑنا چاہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو اس قوم میں چلے جائیں. اور کون سے؟ جو قتل چھوڑ دیں اور جو مسلمانوں سے صلح کر لیں یا جنگ کے وقت اپنے ہاتھ روک لیں. یہ کافی سارے سینیریوز ہیں جس میں ان لوگوں سے آپ نے جنگ نہیں کرنی ہے، مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صلح حدیبیہ جب ہوا تھا نا تو اوپن چوائس تھی سارے عرب قبائل کے لیے کہ یا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں یا کفار مکہ قریش سے مل جائیں. تو یا کچھ جو ہے نا وہ مکہ والوں سے کچھ قبائل مل گئے تھے. تو کئی قبائل ایسے بھی تھے کہ پورے مسلمان نہیں تھے، مگر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر قریش مکہ سے اختلاف کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. اب کچھ قریش کے ساتھ مل گئے لیکن وہ مسلمان تھے. ہر طرح کے لوگ دیکھیں، ایک ایک پرفیکٹ جیسے سانچے میں نہیں ڈھال جاتی، ایک پوری کمیونٹی تھی. اور اس کمیونٹی میں آپ امیجن کریں کہ ہر طرح کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. کوئی پکے مسلمان ہیں، کسی نے ہجرت کر لی، کسی نے ہجرت نہیں ابھی کر سکے، وہیں پہ ہیں. قبیلے کے ساتھ جا کے ملے ہیں لیکن اصل میں دل مسلمانوں کے ساتھ ہے. حضرت ابن عباس کی آپ کے پاس اگزامپل ہے. وہ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے اگینسٹ کیا مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس جو ہے، سوری ابن عباس نہیں، عباس وہ چچا تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن اپنے بھتیجے کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے تھے. وہ بدر میں آئے، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا لیکن میں جنگ نہیں کروں گا. اور ایونچلی وہ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے. تو انہوں نے، یہ ان کی چوائس تھی پیسفل رہنا. اب آپ ان سے قتال نہیں کریں گے، وہ قیدی بن گئے ٹھیک ہے، لیکن فدیہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ جیسے قیامت کے دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی آتی ہے کہ بالکل اندھیرا ہوگا، کبھی نور ہوگا، تو کبھی سورج سوا نیزے پر ہو جائے گا. کبھی کہتے ہیں کہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کس کا ناک تک ہوگا، گلے تک ہوگا، کچھ اس طرح. تو یہ ہر طرح کے لوگ کو ایک سانچے میں نہیں فٹ کیا جا سکتا. تو یہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مختلف سینیریو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اب آپ سمجھ آ گئی کہ کس طرح کے لوگ تھے، ہر طرح کی وہاں پہ جو آبادی تھی. اور فائٹ کس سے کرنے کا حکم دیا؟ جو علل اعلان آپ کے ساتھ معاہدہ توڑ کر یا کسی بھی صورت جو منہ سے انہوں نے بات کی اس کے خلاف مل کے عملی طور پر اگر جنگ کر رہے ہیں دین یو نیڈ ٹو فائٹ ود دم. باٹم لائن یہ ہے، باقی سب آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. وما کان. اچھا، یہ ساری بات ہوگی. اچھا، میں سوچوں کہ کچھ اب کوئی چیز چھوڑی تو نہیں میں نے. آپ کیونکہ جب میں وہ بولتی ہوں نا تو پھر نیچے نہیں دیکھتی، پھر وہ اپنی طرف سے بول رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی چیز میرے سے مس ہو گئی ہے. اچھا، جو ہجرت تھی نا وہ اسلام کے لیے اخلاص کی شرط تھی کیونکہ انیشیل سٹیجز تھی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات تھا کہ آپ. اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا نا کہ ہم نے جب یہ بات کی، آیت میں پیچھے میں جاتی ہوں انشاءاللہ. ہاں جی، کہ آپ کسی کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے ہیں. مسلمانوں کی کتنی بھی خواہش ہو، یا ہم ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کی کتنی خواہش ہوگی کہ ہمارے بچے یہ کریں اور یہ اچیو کریں، مسلمان اپنے اس میں. لیکن ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کیا تھے؟ وہ ان کو باقی ساری جو ہے وہ جو لوگ ایمان لائے لیکن وہ نہیں ایمان لائے. ٹھیک. حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف تھی، ٹھیک، بیٹیاں مسلمان تھی لیکن وائف نہیں تھی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. اب ہم یہ بات یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جنگ میں جو قتال کی اجازت ہے کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو علل اعلان، چاہے وہ منہ سے مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو اس ٹیسٹ کا ٹائم تھا، اٹ مینس دے آر یور enemy. اب آپ نے ان کے ساتھ جنگ لڑنی.
ٹھیک ہے، یہ اس کی باٹم لائن. چلے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. 15 منٹس انشاءاللہ میں ٹرائی کرتی ہوں. وما، اور نہیں، کان ہے لمؤمن، کسی مومن کے لیے، ان یہ کہ یا قتلا، کہ وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر خطأ. ٹھیک ہے، کہ وہ خطا کیا ہے، خواہ حمزہ، خطا کیا ہے کہ لائک بائی مسٹیک، ایکسیڈنٹلی، رائٹ، ایکسیڈنٹلی آپ نے اس سے جو ہے وہ قتل ہو گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو میں تھوڑا سا اس میں اور ڈال، کچھ بہت ساری چیزیں تھیں نا اس میں، تو کبھی مجھے تھوڑی یاد آتی ہے تو میں، امن پسندی کی شرط کیا ہے، کیونکہ دو دو گروپ آف پیپل تھے. ایک گروپ کہتا تھا کہ ہم امن میں ہیں اور وہ آپ کی پیس ٹریٹی والوں کے ساتھ جان مل کے، دوسرے انہوں نے کہا ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی جنگ کی. تو امن پسندی کی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح ہو، کفار میں شامل نہ ہو. اگر کفار کے ساتھ شامل ہونا بھی پڑ جائے، فرض کریں کیونکہ آپ کے ان کے قبیلے میں سے، یعنی پورا قبیلہ نان مسلم ہے اور آپ اکیلے غیر مسلمان ہیں، آپ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن آپ پھر بھی جنگ نہیں کریں گے، تو یہ امن پسندی کی شرط ہے. پھر مسلمان جو ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اچھا جی، واپس آتے ہیں ہم قتل کی بات پر. کسی مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ قتل کرے کسی بھی مومن کو مگر خطا سے. ٹھیک. اب دیکھیے قتل کی جو ہے 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے قتل خطا، جو جائز کام کرتے ہوئے غلطی سے کسی کی جان چلے گی، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے فرض کریں ایک سے، جیسے میں صبح بھی بات کر رہی تھی کہ آپ نے ایسے کسی کو، آپ کسی سے نوئنگ میں آپ نے دھکا دیا اس کو، اور یو ڈنٹ مین ٹو ایون ہرٹ ہم، اور وہ گرا ہے اور اس کا سر جو ہے زمین پہ لگ گیا اور سم ہاؤ ہی لاسٹ ہز لائف. یا ایکسیڈنٹلی گولی جب چل جاتی ہے، جیسے کہ وہ گن صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی کو ہنٹنگ پہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، یا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آپ کی کوئی انٹینشن تو نہیں تھی نا کسی کو ہرٹ کرنے کی، اور اس میں ویدر کی کنڈیشن یا کچھ بھی، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، بریک فیل ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہوا تو وہ جان چلے گی. یہ ہو گیا قتل خطا. دوسرا ہے قتل عمد، جو بڑی بات ہے. قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر کسی کو پورے ارادے انٹینشن کے ساتھ پلاننگ کر کے اور اتنی بغض نفرت ہے کہ ہم اس کو اتنا وہ کریں گے کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وی نیڈ ٹو کل دم. ٹھیک. تو دیکھیں جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ سلام دینے کی جب ہم نے بات پڑھی تھی نا، تو ہم نے کہا تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی دشمنیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو آئس بریکرز ہوتے ہیں نا، وہ کیا اسلام کرنا. جب ہم اسلام کرتے چھوٹی چھوٹی خفگیاں ناراضگیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. تو جب وہ چیز بلڈ اپ ہوتی 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 انیموسٹی اتنی زیادہ آ جائے کہ وہ آپ کسی کا انٹینشنلی قتل کریں، تو یہ ہے قتل عمد. جان بوجھ کر نیت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے، چاہے آپ وہ پوائزن کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کو ہتھیار سے مارے ہیں، گلا دبا رہے ہیں، اوپر سے گرا کے مارے، واٹ ایور، تو کسی بھی طریقے سے وہ ہے قتل عمد. اور تیسرا ہے قتل شبہ عمد، یعنی اٹ لکس لائک اس کے اندر انٹینشن تھی پر وی ناٹ شور. کیسے؟ کہ یہ جو قتل ہے نا وہ اس طرح ہے کہ کسی کو آپ نے، جیسے قتل خطا میں ہم نے کہا نا کہ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا مقصد تھا، بس ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور قتل عمد میں تھا کہ ہرٹ کرنا ہی جان بوجھ کے مقصد تھا، اس کو کل کرنا، کنوکشن کے ساتھ کل کرنا. لیکن قتل شبہ عمد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ارادہ اس کو ہلکی سی سزا دینے کا تھا. جیسے اگزامپل موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو ایک پنچ کیا تھا، صرف ایسے ہرٹ کرنے کے لیے، فائٹ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، پنچ کیا، آپ کا ارادہ انٹینشن قتل کی تو نہیں تھی، لیکن وہ مر گیا، آپ کے ہاتھ کی فورس اتنی تھی اور اللہ کا حکم تھا، وہ مر گیا. تو یہ شبہ عمد ہے. تو آپ نے سزا والی انٹینشن ہے تھی، لیکن وہ جان اس کی چلے گی. جو عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو کوئی پنچ کرے تو جان چلی جاتی، ایسے تو نہیں نہ ہوتا. تو اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ جو قتل ہے نا، قتل کا جو ہے قصاص ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں. ہر قتل کا، ہر جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، آپ کی کسی اعضاء پہ ہرٹ کیا ہے، کسی کا دانت توڑا ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، وٹ ایور جو بھی ہرٹ کیا اس کے بدلے وہ اتنا ہی قصاص ہے. اور مال کا قصاص ہے، اور زخموں کا بھی قصاص، کسی نے تھوڑا سا زخم لگایا تو پھر اتنا ہی قصاص بنتا ہے. یہ بدلہ ہے، یہ جسٹیفائڈ رول ہے اسلام کا کہ جسٹس کے عین مطابق. اچھا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا کے ساتھ، کیونکہ ایکسیڈنٹ ڈیتھس ہوتی ہیں.
अच्छा, अगर ऐसे हो जाए तो फिर क्या करें? वमन, और जो कोई कत्ल करे मुमिनन, किसी मोमिन को, जी, जो कोई किसी मोमिन को कत्ल करे खतान, खता से, फतहरीरू, अब एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो गई आपके हाथ में, फतहरीरू, तो हर होता है आजाद करना। हुर जो है वैसे गर्मी को हुर आजाद करने को कहते हैं, हर जो है वो गर्मी को कहते हैं, लेकिन हर और आजाद करना। आजाद कैसे करना है कि जैसे हम कहते हैं ना, उर्दू में भी कहते हैं तहरीर हमने लिखी। तहरीर क्या लिखी? कि जो ज़हन में हमारे ख्यालात पल रहे थे उनको अपने अल्फाज की शक्ल में एक कागज पर आजाद कर दिया। आप हमारे जहन में वो कैद नहीं रहे, वो बाकी सब लोगों के पढ़ने के लिए आजाद है। तो तहरीर वो भी है। तो तहरीर का अरबी में जो मसला है, मतलब है, वो आजाद करना है। तहरीर रक़बतिन, एक गर्दन आजाद करना। जब कभी भी गुलाम आजाद करने की बात होती है तो रकबा की बात आती है। ठीक है, रकबा किस तरह? गर्दन, यानी गर्दन जो है मेन एक चीज है ना, कि गर्दन सर और धड़ को जोड़ी रखती है, जिंदगी का जिस्म जाकर रिश्ता बरकरार रखती है। गर्दन अगर नहीं रहेगी तो वो बंदा नहीं रहेगा। तो एक आम मुहावरे के तौर पे गर्दन आजाद करना यानी एक जान का आजाद करना, गुलाम का आजाद करना। मुमिनतन, मुमिन का, वदियतन, और दियत है, मुसल्लमतन, जो सुपुर्द की जाए। वदिया वाव दालिया, वदी होता है पानी का बहना। वादी भी से निकला है। वादी क्या होती है कि वहां पे बहते हैं ना, ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से, तो वादी एक्चुअली जो है फ्लो में जो चीज होती है। और मुसल्लमतन, जो सीन लाम लाम सीन लाम मीम सलम, जो है पूरे का पूरा, आपने अस्लिम सुपुर्द कर दिया, यानी पूरा पूरा दे दिया, तो हैंड ओवर कर दी जाए। दियत क्या है? वो हैंड ओवर कर दी जाए इला अहली ही, उसके अहल के, वारिस की तरफ। अब आप एक्सपिएशन अल्लाह ताला बता जा रहे हैं। एक, मोमिन गर्दन आजाद करना, मोमिन का कत्ल हुआ ना, तो मोमिन गर्दन आजाद करनी है। दूसरा, दियत देनी है, मुसल्लमतन। अब दियत क्या है? दियत जो है आम उस जो भी मारूफ, जो उस जमाने में मुकर्रर है, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो खून बहा की मिकदार थी, दियत जो थी वो 100 ऊंट थी। अगर ऊंट नहीं है तो 200 गाय थी। अगर गाय नहीं है तो 2000 बकरियां थी। ये एक आदमी की, ऊंट की, मोमिन की, एक मोमिन की दियत है, कत्ले खता की। या नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में अगर को ऊंट गाय बकरियां नहीं है, एनिमल नहीं है, तो वो अगर पैसे हैं तो पैसों में क्या था? 800 दिनार। दिनार जो है वो सोने का सिक्का, और 8000 या 8000 दिरहम, इक्वलेंस, वो उनकी वैल्यू एक जैसी होती थी। तो 8000 दिरहम चांदी के सिक्के हैं। तो अगर पैसे किसी ने देने हैं, पैसों में, कैश या काइन, किसी सूरत में दियत जो है वो, ये नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मारूफ दियत मुकर्रर थी। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइम आया, तो जैसे हम कहते हैं हर जमाने में थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो उन्होंने इसको इंक्रीज करके, ऊंटों की कीमत बढ़ गई थी तो उन्होंने उसके हिसाब से खून बहा की मिकदार 1000 दिनार रखी ऊंटों की। देखिए, आप ये नोटिस करें कि ऊंटों की तादाद वही रखी, 100 ऊंट, ठीक है। लेकिन जब कीमत बढ़ गई है तो उसको अगर कैश में आपने पे करना है, तो वो 1000 दिनार है जो सोने का सिक्का है, या 12000 दिनार चांदी का सिक्का है। ये खून बहा मुकर्रर था। अच्छा, मैं इसको पूरा कर लूं, फिर इसके बारे में कुछ हदीसें पढ़ते हैं इंशाल्लाह। इला अहली, उसके वारिस को होते हैं आकिला। आकिला कौन है? जो जैसे कि मैयत के वारिस है और उसकी जो फैमिली है जो उसके तरके में हिस्सेदार है। ठीक? शुरू में जब सूरह निसा हमने शुरू की थी ना, तरके के हिस्सेदार फैमिली के, इमीडिएट फैमिली के कौन है, तो चूंकि वो तर्क जब मरता तो उस मैयत का तरका उनको मिलना था। अब वो जिंदा है और उसने ये इतना बड़ा कत्ल किया, तो उसकी लायबिलिटी उन पर आती है, अगर वो कातिल जो है खुद देने के काबिल नहीं हो। ठीक है, कातिल कफारा अदा करेगा, और दियत अगर वो नहीं पे कर सकता तो फिर उसकी फैमिली करेगी। अगर दोनों ही इस तरह है तो दोनों मिलके करेंगे, ठीक है, मिलजुल के, लेकिन दियत देनी जरूर है कातिल की, कोई ना कोई सजा जो है उसकी जरूर होगी। अच्छा, अम इल्ला ये सदको, और ये सवाल ये कि वो माफ कर दे। अगर उसके अहल जो है वो मकतूल के जो वारिस हैं वो माफ कर दें, एक भी माफ करते तो वो हो जाएगी, फिर वो काउंट नहीं होगी, फिर वो माफ हो जाएगी। ठीक है, सदका है फिर, क्योंकि वो ड्यू था, ये फर्ज था, उन्होंने देना फर्ज था, इनका लेना इनका हक था, वो उन्होंने माफ किया, तो ये सदका उनकी तरफ से नेकी शुमार होगी। इनका ना, फिर अगर है वो, मिन कौमिन, ऐसी कौम में से, अदुविन, जो दुश्मन है, लकुम, तुम्हारे लिए, और वो मुमिनुन,
कौम दुश्मन है लेकिन उसका एक आदमी जो कत्ल हुआ है वो मुसलमान था, फतहरीरु रकबतिन मुमिनतिन, तो फिर क्या है, सिर्फ गर्दन आजाद करनी है, मोमिन गुलाम आजाद करना है, दियत नहीं देनी। ठीक है, ये बात समझे कि जो दुश्मन कौम में मुसलमान शख्स कत्ल हुआ है उसकी सिर्फ गर्दन आजाद करना है, उसके लिए एक्सपिएशन। कातिल और कातिल की जो फैमिली है उसमें दियत नहीं देनी। क्यों? क्योंकि वो दियत जो मिलेगी, अब वही मुसलमान था, बाकी सब तो काफिर थे, और वो अगर उनको पैसा वो मिलेगा, वो दौलत मिलेगी, तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो उसमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं। लेकिन फिर भी एक्सपिएशन है जरूर, गर्दन आजाद करना भी एक छोटा काम नहीं था। वो इनकाना, अगर है वो मिन कौमिन, एक कौम में से, इस कौम में से, बैनकुम व बैनहुम, तुम्हारे उनके दरमियान, मीसाकुन, अगर पुख्ता है, जैसे हमने ट्रीटी की भी बात की, अगर ऐसी कौम है जो पीस ट्रीटी में है आपके साथ, तो चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, तो फिर फदीयतुन मुसल्लमतुन, तो पूरी सुपुर्द की जानी, हैंड ओवर करनी, ये नहीं कहने कि हमने दे देंगे फलाने टाइम में, नहीं, उसी टाइम ये अदा करनी है, जब तक वो डन नहीं होगा वो मामला सेटल नहीं होगा, इला अहली, उसके वारसों को। वह तहरीर रक़बतिन मुमिनतिन, अब देखिए मुसलमान जो कि इस्लामिक मेंटालिटी, ये सिस्टम क्या है कि अगर पीस ट्रीटी है ना आपके साथ, तो फिर उनको ये दियत देना कोई वज़ायका नहीं है, क्योंकि वो फिर जब चाहे यूज करें, मुसलमानों के खिलाफ नहीं यूज करेंगे। असल बात यह है कि कातिल ने देना है, लेकिन वो ये भी देना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं यूज हो रहा। तो अगर वो आपकी पीस ट्रीटी में है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, और बंदा मोमिन कत्ल हुआ है, तो फिर आपने उसकी दियत देनी है। काफिर की दियत नहीं होती, ये आप एक वो पॉइंट नोट कर लें कि मोमिन मुसलमान का अगर कत्ल खता हुआ तो उसकी दियत होगी, और ये तहरीर रकबा, एक्सपिएशन जो भी हो। अगर फमन, तो ना, तो जो कोई लम ना यजिद पाए, फसियाम, बस रोजे रखना है, शहरैन मुतताबिईन, शहरैन, 2 माह के, मुतताबिईन, मुसलसल, पे दर पे। आप देखिए कि हम जब एक रमज़ान के एक महीने के रोजे रखते हैं, उसमें हमारी थोड़ी पीरियड्स की ब्रेक भी आ जाती है, उससे थोड़ा हमारे डे पर, लेकिन बाय द एंड ऑफ रमज़ान हम कितने एग्जॉस्टेड हुए होते हैं और थक जाते हैं, इबादत भी होती है, जागना, सब चीज़ें। इतना ये बड़ा जुर्म है कि इसकी एक्सपिएशन है मुसलसल रखने, इसमें आपने एक रोजे की भी ब्रेक की तो आपने फिर नए सिरे से दोबारा पूरे 2 महीने के इकट्ठे रोजे रखने हैं। तौबतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह का तौबा कबूल करना है अल्लाह की तरफ से, ये कोई जुर्माना नहीं है, यानी बाय फोर्स नहीं। अगर आप रिपेंट कर रहे हैं कि आपसे ये कबीरा गुनाह हो गया है, तो अब आपकी एक्सपिएशन दुनिया में क्या होगी, और आखिरत में तौबा तो अल्लाह से माफी मांगते रहेंगे, लेकिन जो दुनिया में एक हद, जब हद मुकर्रर होती है ना, उसकी कोई सजा होती है, तो वो देनी ही देनी है, वो आपके ऊपर ड्यू है। तो ये एक एक्सपिएशन जो देनी है, वो इसलिए है कि आप अपने गुनाह पर पशेमान हैं, और आपसे जो इतना बड़ा आप अल्लाह के नज़दीक सुरखुर होना चाहते हैं, एटलीस्ट दुनिया में जो आप दे सकते हैं वो दे दें, बाकी तौबा अल्लाह से करेंगे, आखिरत में वो माफ कर दे। वकान अल्लाह, और है अल्लाह अलीमन हकीमा, बहुत ज्यादा इल्म वाला, हिकमत वाला। ये सब बातें देखिए कितनी हिकमत वाली हैं, किसको कितना देना है, किस वक्त देना है, अलीम, सब जानता है वो कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, और इसके हिसाब से। अच्छा, एक और बात ये भी है कि अगर मकतू जो कातिल है और उसके वारिस बिल्कुल इस बात के अहल नहीं है कि वो दियत अदा करें, तो फिर हुकूमत वक्त उसको अदा करेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो किसास वाला मामला है, कि जिसमें जान के बदले जान वाला मामला है, ये आप खुद उठ के नहीं इसको जज कर सकते, वो भी एक प्रॉपर गवर्नमेंट लेवल पे हुकूमती काजी जो है वो फैसला करेगा कि नहीं, इसकी एक्सपीरियंस का किसास ये है। वो आप खुद उठ के नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा एक बंदा मारा, अब हम उनके 2 बंदे मारेंगे, नहीं, ये बिल्कुल इस्लामी तरीका नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके मुताबिक हम थोड़ी सी हदीसें देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कि कत्ल खता क्या है। तिरमिजी की हदीस है, लजवाल दुनिया अहवन इंदल्लाहि मिन कत्ल रजुल मुस्लिम, अल्लाह के नजदीक पूरी दुनिया का जवाल छोटी चीज है कि किसी मोमिन को कत्ल किया जाए। एक जान का मोमिन को कत्ल करना पूरी दुनिया के जवाल से ज्यादा बुरा गुनाह है। और जब अब्दुल्ला बिन उमर ने जब रिवायत की हदीस, जब आपको पता है कि हजरत विदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम पर एक दूसरे के खून, माल और आबरू को इस तरह हराम किया जिस तरह इस यौमुन नहर, यानी जो अरफात का दिन है, उसके बाद ईद का दिन है, इस शहर मक्का
اور तुम्हारे इस महीने जुलहज की हुर्मत है। इससे ज्यादा, ए काबा तो बड़ा हुर्मत वाला है, लेकिन मोमिन की जान तेरे से ज्यादा हुर्मत वाली है। तो ये हमारा दीन हमें सिखा रहा है, अल्लाह का घर उससे ज्यादा हुर्मत किसकी है? मोमिन, एक मुसलमान की, इंसानी जान की। 3 हादियों से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा नाराज होगा क्यामत में दिन, क्यामत वाले दिन। वो एक उसमें होगा कि हरम में इल्हाद करने वाला, हरम में जो है मुसलमान था वो मुल्हिद हो गया, मुर्तद हो गया। दूसरा है इस्लाम में तरीके जालियत का मतलाशी। और तीसरा है नाहक किसी का खून बहाने का तालिब। यह हदीस नबी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर ना हो जाना। क्यामत के दिन कातिल की जो पेशानी है, वो उसके बाल, सर के बालों को ना मकतूल ने पकड़ा होगा और उसको घसीटता हुआ लेके आ जाएगा और अपने रब के हुजूर पेश करेगा। और जो मकतूल होगा ना, उसकी गर्दन से खून बह रहा होगा और वो रब की अर्श के नजदीक ले जाएगा। उसके आगे, अल्लाह ताला इसने मुझे नाहक मारा था, अब मुझे हिसाब चाहिए। क्या करेंगे आप उस दिन? ना वहां कोई झूठ बोल सकता है, ना आपका वो जो एक्सपिएशन वाला जो मामला था वो दुनिया में खत्म हो गया। ये एक्सपिएशन किस लिए है? कि दुनिया में थोड़ी सी जो सजा मुकर्रर है वो हम देके, ताकि अल्लाह आखिरत के दिन थोड़ी सी लीनियंसी शो करे। कबीरा गुनाह तो हुआ है, उसके लिए सिर्फ क्या, तौबा अल्लाह ही दे सकता है, माफी अल्लाह ही दे सकता है। जो भी किसी को कत्ल करेगा क्यामत में उसकी सजा पाएगा। तो ये वो नहीं है। अच्छा, दियत की जो मामला है, इस बहुत सारी हदीस है, इसलिए मैं आपको ना थोड़ी जल्दी वो अच्छा, दियत के मामले में जब हमने देखा कि ऊँटों की कीमत लगा के, अब देखिए बाज उन इलाकों में ऊँट थे, तो ऊँट के हिसाब से किसी कमोडिटी और कमोडिटी को नहीं रखा गया कि जो कैश है उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है, जो जानवर है वो उसकी वैल्यू करेंसी के हिसाब से बढ़ेगी, ठीक है। अब आपकी कंट्री में अगर ये ऊंट नहीं है, तो इक्वलेंसी हुकूमत के तहत हुकूमत तय करेगी कि उतने ऊंटों की क्या कीमत है आज के दौर में, तो वो उसकी दियत ठहरेगी, ठीक है। अच्छा, एक जैसे आपने कहा कि गुलाम आजाद करना है, तो मोमिन कत्ल हुआ तो मोमिन गुलाम आजाद करना है, चाहे वो मर्द है या औरत, दोनों सूरतों में। तो एक आदमी था जिसके ऊपर दियत फर्ज थी, हक था, उसने देनी थी। तो वो कहता है ये मेरी लौंडी है, मुझे नहीं पता है मुसलमान है कि नहीं, तो मैं इससे दियत दे सकता हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा चलो इसका टेस्ट लेते हैं। उन्होंने कहा, लौंडी थी, वो बोलती नहीं थी। एक्चुअल बात ये थी कि वो कॉन्फ्लिक्ट ये था कि उसको समझ नहीं थी कि पता नहीं मुसलमान है या नहीं, स्याह रंग की औरत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अल्लाह को मानती हो? उसने कहा हाँ। ऊपर की तरफ इशारा किया, अल्लाह कौन है? तो उसने इशारा किया। आखिरत को मानती है? उसने कहा हाँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ ये मुसलमान है, इसको आजाद कर दो। तो उस शख्स ने जो दियत उस पर ड्यू थी, उसने उसको आजाद करके दियत दे दी। अच्छा, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि दुश्मन कौम का अगर मुसलमान आदमी कत्ल हुआ है आपसे, तो फिर सिर्फ मोमिन रकबा ही है, आपने उसको दियत नहीं देनी, क्योंकि वो मुशरिक के पास है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको कत्ले अमद की बताई। कत्ले अमद जो है ना, उसकी सजा कुछ, उसके लिए कोई कफारा नहीं, वो आगे आप पढ़ेंगे, आज उसका टाइम नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी भी बहुत ज्यादा डिटेल है। आज हमने सिर्फ पढ़ा है कत्ले खता होता क्या है और इसकी सजा क्या है। ये सजा क्या, हद क्या जाए दुनिया में, क्या हद, कबीरा गुनाह है, माफी तो अल्लाह ही देगा, लेकिन दुनिया में भी आपको कुछ एक्सपिएशन देनी है। क्यों? क्योंकि जिनका कत्ल हुआ है के दिल में जो बुरे जज्बात और वो जो गुस्सा और इंतकाम वो हुए, उसको कैसे ठंडा करना है, ताकि आगे जंग का कोई मामला पेश ना आए, आगे हालात खराब ना हो। वो इस मामले को सेटल करने वाला एक तरीका है, ताकि इंतकाम की आग ठंडी हो जाए। इसीलिए वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, बहुत हिकमत वाला है। ये जो एक्सपिएशन है, फिर गुलाम आजाद करना, जब एक मोमिन से ये कत्ल हो जाएगा, तो वो आजाद करना है, गुलाम भी और दियत भी देनी है। तो वो उसको माली तौर पर कितना बड़ा धचका लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम आसपास के रहने वालों के लिए एक एक हो जाएगी, खबरदार हो जाएंगे कि ये तो फिर बहुत ज्यादा माल जाने का और नुकसान ही नुकसान है, और आखिरत में पता नहीं अल्लाह ताला माफ करते हैं कि नहीं करते। खुलूस देखा जाएगा ना, अल्लाह तो फिर और चीजें देखेगा। तो ये जब इतनी बड़ी चीज आप किसी चीज का फाइन भरते हैं ना, तो फिर आपको समझ आती है कि नहीं, ये बात जो है ये आइंदा नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखें कि अगर इस किसी चीज का टिकट $50 हो ना, तो आप कहते हो हाँ खैर ही है। अगर किसी चीज का टिकट $600 है, तो यू विल थिंक ट्वाइस डूइंग अबाउट इट।
جو بھی آپ نے اس کو کرنا ہے، تو آپ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو جتنی سخت سزا ہے اتنی وجہ سے زنا شادی شدہ زانی کی سزا سنسار ہے، اور نان شادی شدہ کی 80 کوڑے از ناٹ این ایزی تھنگ اینڈ ایگزائل. سو یہ جو سزائیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اس سے آس پاس کے لوگ بھی عبرت پکڑیں اور وہ آئندہ ایسے بڑے کرائم کرنے سے باز رہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایک مومن جان کا قتل پوری دنیا کی زوال سے بہتر ہے. ہماری جو پیاری مسجد ہے ماشاءاللہ اس کے انٹرنس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جان کا قتل کیا قصہ. تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج کا لیسن ہمارا یہیں تک تھا. ہم نے کیا ہے آیت نمبر 92 تک. پلیز اس کو لکھ لیجئے ٹھیک، کیونکہ لکھ میرے لیجیے. نمبر ٹھیک تو آپ جانتے ہیں کتنے خراب. ٹھیک. اچھا کوئی کوشچن؟ ابھی تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی. اس کو ابزارب کریں، اس کو دوبارہ سنیں، اور کوئی آپ کو نئی بات سمجھ آتی ہے نیکسٹ ویک ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہاں مارننگ کی کلاس میں میں نے ایک اناؤنسمنٹ بھول گئی تھی میں کرنی، میں نے بعد میں گروپ میں ڈالی تھی. انشاءاللہ مارننگ کی وینسڈے کلاس نیکسٹ ویک فرائیڈے کو ہوگی 6 o'clock 6 AM انشاءاللہ عزیز. ہم اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سورہ نساء پوری کرا رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں لیکن میرا دل ہے کہ اچھی طرح اس کو سمجھ کر آگے چلیں. میں بھی لرن کر رہی ہوں، آپ بھی لرن کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ اس میں سے یہ جو موتی ہیں چن کے اٹھیں، صرف اس کو ایسے ٹائم پاس کے لیے نہ سنیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. لیسن فار ٹوڈے از 89 to 92. یہ آپ گروپ میں ڈال دیں کیونکہ یہ والا اچھا تو یہ ختم گروپ ہو میں. جائے گا اچھا سیشن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گروپ میں ڈال دیجیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے. السلام اوکے علیکم اوکے ورحمۃ اللہ اوکے. وبرکاتہ. جزاک اللہ. اوکے. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.